مرتبہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں من مد الجیش و امدہ اذا زادہ، تو بتا رہے جو مدہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یہ مد الجیش و امدہ سے ماخوذ ہے، مد الجیش و امدہ۔ تو یہاں سے قاضی صاحب یمدو کا جو مشتق من ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حاشیہ نمبر 3 میں دیا ہے کہ هذه المادہ وردت مستعملۃ بمعنیان، یعنی دو معنوں میں مستعمل ہو کر یہ مادہ آتا ہے۔ ایک تو یہ الحاق الشیء بما یقویہ و یکسرہ، کہ شے کو لاحق کر دینا اس چیز کے ساتھ کہ اس میں تقویت اور کثرت پہنچائے، وہ یعنی ایسی چیز کا اضافہ کر دینا کہ جس سے اسے تقویت پہنچے۔ اور دوسرا ہے مہلت دینا، امہال، یعنی مہلت دینا اور دراز کرنے کے معنی میں، اور اسی سے ہے مد العمر اور مد اللہ فی الغی، یہ اسی سے ہے کہ عمر طویل ہو گئی اور اللہ نے گمراہی میں دراز کر دیا۔ اور حاشیے کے اندر ہے کہ عبارت کے اندر جو ہے وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ پہلے معنی میں ہے، یعنی جو پہلا معنی اضافہ کر دینے کے معنی میں ہے، دوسرے معنی میں نہیں ہے۔ ہاں، اور پہلے معنی میں ہے، دوسرے معنی میں نہیں ہے۔ اس پر دلیل تو بتا رہے، اس پر دو وجہ ذکر کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ابن کثیر کی جو قرات ہے اس میں یمدو، یعنی مزید فی، اگر اس کو پڑھیں باب افعال سے، یمدو ہے باب افعال سے، اور باب افعال میں جو آتا ہے یمدہم فی طغیانہم، انہوں نے باب افعال سے ہے، اور باب افعال میں اس معنی میں نہیں ہے، یعنی مہلت دینے کے معنی میں نہیں ہے۔ وہی نیچے یہاں عبارت میں آئے گا کہ ابن کثیر کی قرات وَيُمِدُّ میں ہے، وَلَمْ يَجِئْ امد بمعنی عملا، اور پھر امد باب افعال سے، یہ مہلت دینے کے معنی میں نہیں آتا۔ تو پتہ چلا کہ ابن کثیر کی وَيُمِدُّهُمْ قرات یہ اس پر دلیل ہے کہ یہ اضافہ کرنے کے معنی میں ہے، امہال کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ جو اگر یمدو پہلے معنی کے اعتبار سے یہ متعدی بنفسی ہوتا ہے اضافہ کرنے کے معنی میں، اور امہال کے معنی میں یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اب آیت کے اندر ہم دیکھیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یہاں تو بغیر لام کے متعدی ہے، تو یہ اس کے اضافہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اگر یہ امہال کے معنی میں ہو تو اس کا صلہ پھر لام آتا ہے، تو ہمیں ماننا یہ پڑے گا کہ یہاں حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اسے حذف و ایصال بولتے ہیں کہ حذف کر کے ایصال کے طریقے پر متعدی بنا دینا، یعنی اسے حذف و ایصال بولتے ہیں۔ تو وَيَمُدُّهُمْ کا مطلب یہ ہوگا وَيَمُدُّ لَهُمْ، تو یہ حذف و ایصال ماننا یہ تو اصل کے خلاف ہے، جب اصل وَيَمُدُّهُمْ ہے تو وہی رکھا جائے، تو بغیر کسی داعی اور دلیل کے خلاف اصل کا ارتکاب کرنا یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن حاشی کے اندر کہتے ہیں وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يُسَلِّمُهُ، یعنی مصنف کے علاوہ اہل لغت میں سے کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مجرد اور مزید فی میں جو ابھی آپ نے یمدو اور یمدو میں جو فرق بیان کیا ہے یہ لغت کے خلاف ہے، کیونکہ اہل لغت میں سے کوئی اسے نہیں مانتا، دونوں کہتے ہیں کہ دونوں کی اصل ایک ہے اور دونوں کا معنی زیادتی ہے۔ تو خیر مصنف کے نزدیک جو ہے اب اسی کے اعتبار سے تشریح ہوتی ہے، فرماتے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مِنْ مَدَّ الْجَيْشِ وَأَمَدَّهُ، تو یہ مد الجیش و امدہ سے ماخوذ ہے۔ تو مد الجیش و امدہ کا مطلب کیا ہوا؟ بتانا یہ اس وقت بولتے ہیں کہ اذا زادہ وقواہ، کہ جیش مانے لشکر ہے نا، کہ جب لشکر میں لوگوں کی زیادتی کر کے لشکر کو بڑھا دیا جائے، اذا زادہ جب لشکر کو بڑھا دیا جائے، وقواہ اور
اس کو تقویت پہنچا دی جائے. تو مد الجیش لشکر زیادہ ہو گیا، و امدہ اور اس میں مضبوطی ہو گئی، پھر یہ معنی ہو جائے گا. اور یہ مد الجیش و امدہ سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے اذا زادہ، جب کہ لشکر میں لوگوں کی زیادتی کر دی جائے، وقواہ اس کو مضبوط کر دیا جائے. تو بتا رہے وہ منہ، اور اسی سے مشتق کر کے ہے مددت السراج والارض. یعنی مددت السراج کب بولتے ہیں کہ میں نے تیل میں وہ مددت السراج، میں نے چراغ کو ٹھیک کر دیا یا زمین کو ٹھیک کر دیا. تو اصلاح کر دینا، ٹھیک کرنے کیسے ہوگا بھئی؟ یہ چراغ کو اس میں تیل ڈال کر کے اور زمین میں کھاد ڈال کر کے. تو یہ اصلاح کے معنی میں ہے، یعنی اس میں اضافہ کر دیا، اصلاح کر دی. اور اسی سے ہے مددت السراج والارض اذا استصلحتهما بالزیت والسماد. تو بتا رہے میں نے چراغ کو ٹھیک کر دیا اور زمین کو درست کر صحیح سالم کر دیا. یہ کب بولتے ہیں؟ جب کہ آپ دونوں کی اصلاح کر دیں، بالزیتی چراغ میں تیل ڈال کر، والسمادی اور زمین میں کھاد ڈال کر. یہ لف و نشر مرتب ہے. لام مد فی العمر، تو بتا رہے ہیں مد المد فی العمر سے نہیں ہے یہاں پر، یعنی وہ امہال کے معنی میں نہیں ہے. تو اس کی دو دلیلیں دی نا. تو فَإِنَّهُ یعنی المد فی العمر کا معنی کیا ہوگا؟ مد فی العمر، یعنی وہ عمر میں طویل ہو گیا. مد العمر یعنی عمر دراز ہو گئی. تو مد فی العمر سے نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُعَدَّ بِاللَّامِ، کیونکہ اس دوسرے معنی میں تو یہ لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. کا املا لہو، جیسا کہ املا لہو، املا لہو کا معنی ہے مہلت دینا. تو املا لہو جس طریقے سے لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، ایسی املا لہو کے معنی میں جو یمد ہو جائے گا وہ بھی لام کے ذریعے متعدی ہوگا. ایک دلیل تو یہاں پر یہ ہے کہ املا لہو کی پھر حذف و اصال ماننا پڑے گا یہاں پر. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ابن کثیر، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پر ابن کثیر کی قرات دلالت کر رہی ہے. وہ یمدہم باب افعال سے، اور نیچے دے رہے ہیں امدہ یا املا یعنی مہلت دینے کے معنی میں نہیں آتا. تو دو دلیل. والمعتزلۃ لما تعذر، اچھا یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو طغیانی اور سرکشی میں اضافہ کرنا، یمد معنی اضافہ کرنا لیا نا قاضی بھائی صاحب نے. تو اضافہ کرنا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اضافہ کرنا یا دوسرے معنی کے اعتبار سے ڈھیل دینا ہی مراد لیں. تو یہ تو فعل قبیح ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تو اصلاح للعباد واجب ہے. تو اللہ رب العزت سرکشی بڑھا دے اور اس میں ڈھیل دے دے کہ وہ بڑھتے چلی جائے، یہ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں. تو اب اس میں وہ تعویلیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اس آیت سے منافقین کی سرکشی میں خود اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم اس کی آیت کی توجیح اور ان کی تعویلیں کریں گے. تو اس میں پہلے تعویل یہ ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ میں مجاز ہے. اچھا مجاز لغوی بھی ہے اور مجاز عقلی بھی ہے. مجاز لغوی کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یمد فی الطغیان کہ سرکشی میں اضافہ کرنا. تو طغیان میں اضافہ کرنا یا حقیقت میں مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ زنگ اور تاریکی میں اضافہ کرنا مراد ہے. تو زنگ اور تاریکی یہ کہاں سے آئی؟ تو بتا رہے ہیں کہ زنگ اور تاریکی کا بڑھنا یہ سبب کے وجہ سے ہے. تو کفار کی سرکشی یہ سبب ہے، کفار کی خود سرکشی سبب ہے. تو کفار کی سرکشی کی وجہ سے اور توفیق الہی کا انہوں نے اپنے اوپر راستہ بند کر لیا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے الطاف اور اپنی نعمتوں سے روک لیا، یعنی جو ایمان کی نعمت ہوتی ہے، اور ان کو اسی سرکشی میں رکھا. تو اب ان اسباب کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ اور تاریکی بڑھ گئی.
تو زنگ اور تاریکی کا بڑھنا مراد ہے، تو زنگ اور ظلمت کا بڑھنا، لیکن اس کا سبب جو ہے یہ خود ان کا کفر ہے اور توفیق الہی کی راہ کو اپنے اوپر مسدود کر لینا خود ان کے اس فعل کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ یہاں پر یمد فی الطغیان، تو یمد فی الطغیان بولا لیکن زنگ اور تاریکی کا بڑھنا مراد ہے، جو کہ خود ان کا کافروں کے فعل کی وجہ سے ہے۔ تو اب حاشیے کے اندر بھی جیسے حاشیہ نمبر 4 کے اندر یہ بات دی ہے کہ انہوں نے یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیوں کو خود ان کے کفر کی وجہ سے روکا، تو اب ان کے دلوں میں زنگ اور تاریکی بڑھ گئی، تو فسمی ذالک الزائد، تو اب اسی تاریکی اور زنگ کے بڑھنے کا نام یمد فی الطغیان رکھا گیا، تو اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ تو اس میں تو مجاز لغوی ہو گیا کہ زنگ اور تاریکی کا بڑھنے کو تعبیر کیا گیا یمد فی الطغیان سے، تو یہ مجاز لغوی ہے مسند میں، یمدو میں مسند میں مجاز لغوی، اور جو اسناد کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف یہ مجاز عقلی کہیں گے، یعنی فاعل کی طرف اسناد، یعنی وہ مجاز عقلی ہوگا۔ کیسے کہ یہ زنگ اور تاریکی کا بڑھانا یہ کافروں کا فعل ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یعنی سبب بنا باری تعالیٰ، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر دی گئی، جس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا والمعتزلۃ لما تعذر علیہم اجراء الکلام علی ظاہری، جب معتزلہ پر کلام کو اپنے ظاہر پر جاری کرنا یہ دشوار ہو گیا اور ان کو متعذر لگا، تو قالو یہ بولے کہ لما منعہم اللہ تعالی الطافہ التی یمنحها المؤمنین، کہ جب اللہ رب العزت نے ان منافقین سے اپنے الطاف اور اپنے مہربانیوں کو روک لیا، کہ جن الطاف کو جو الطاف مومنین کو عطا فرماتا ہے وہ جب روک لیے، وخذلہم، اور ان منافقین کو رسوا فرما دیا، بسبب کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مصر ہونے کی وجہ سے، وصدہم طریق التوفیق علی انفسہم، اور اپنے اوپر توفیق الہی کی راہ کو مسدود کرنے کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، تو فتزایت بسببہ قلوبہم رینا وظلمتا، تو اس کی وجہ سے یعنی کفر کی وجہ سے اور توفیق الہی کی راہ مسدود ہونے کی وجہ سے، یعنی ان اسباب کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ اور تاریکی بڑھ گئی۔ تو زنگ اور تاریکی جو بڑی ہے وہ خود ان کے کفر کی وجہ سے بڑی ہے، تو خود ان کا فعل ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر رسوا کیا کفر کی وجہ سے، تو خود ان کا فعل ہے، لیکن اللہ رب العزت ہی تو سبب ہے، تو اس لیے سبب کی طرف نسبت کر دی۔ تو کہا فتزایت بسببہ قلوبہم رینا وظلما، تو اب ان اسباب کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ اور تاریکی بڑھ گئی، کہ جو زنگ اور تاریکی بڑھنے کو ہی یمدو فی طغیانہم سے تعبیر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ مجاز لغوی ہو گیا کہ لغت میں ہی مجاز ہے۔ تو ان کے دلوں میں زنگ اور تاریکی بڑھ گئی، تزاید قلوب المؤمنین انشراحا و نورا، جیسا کہ مومنین کے دلوں میں نور اور انشراح بڑھ گیا، نور اور خوشی بڑھ گئی جیسے مومنین کے دلوں میں۔ اچھا تزایدہ، یہاں کاف حذف ہوتا ہے ایسی جگہوں میں، اسے بولتے ہیں منصوب بنزع الخافض، یعنی اصل عبارت ہے کا تزاید قلوب المؤمنین۔ تو ایک جواب ہو، ہاں ایک تعویل ہوئی، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ یمدو کی نسبت اللہ کے طرف مجاز عقلی ہے۔ اب اس کی صورت الگ ہے، صورت یہ ہے کہ جیسے یمدہم فی طغیان، کہ طغیان میں اضافہ کرنے والے، تو اللہ رب العزت ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے، تو طغیان میں اضافہ کرنے والے تو خود ان کے جو سردار اور شیطان ہیں نا بڑے بڑے یہی ہیں، لیکن در حقیقت شیطان بھی نہیں ہے، بلکہ خود یہ کافر ہی اور یہ منافقین ہی ہے۔ البتہ وہ جو شیطان اور ان کے سردار ہیں وہ ان کے وسوسہ ان کے ڈالتے ہیں اور ان کو اغوا کرتے ہیں۔
یعنی یہ حقیقت میں تو طغیان میں اضافہ خود ان منافقین کا کام تھا، لیکن شیطان جو ان کے سردار ہیں انہوں نے وسوسہ ڈالا تھا، یعنی اغوا کیا تھا، تو وسوسے پر اور اغوا پر قدرت ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ منافقین نے جو سرکشی میں اضافہ کیا ہے ان کا سبب یہ ان کے شیطان اور کافرین بھی بنے، یہ سبب قریب ہے، لیکن ان کافرین اور ان کے شیطانوں کو بھی تو قدرت اللہ نے دی ہے، تو اللہ سبب بعید ہو گیا، تو اب اس کی نسبت اسی سبب بعید کی طرف کر دی گئی، تو سبب بعید کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ مجاز یہاں پر مجاز عقلی ہے، اس پر قرینہ کیا ہے؟ تو بتائیں قرینہ یہ ہے کہ طغیانہم میں طغیان کی انہی کافروں کی طرف نسبت ہے نا، طغیانہم خود ان کی سرکشی ہے، یہ ان منافقین کی ہی سرکشی ہے، تو پتہ چلا حقیقت میں انہی کی سرکشی ہے یہ، لیکن اللہ کی طرف جو نسبت کر دی گئی ہے وہ صرف مجازن اور سبب بعید ہونے کی وجہ سے۔ اور اس بات کا ثبوت اس سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے شیطان بھی کرتے ہیں، جیسے کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، کہ اس میں غی کی میں جو اضافہ کی نسبت ہے وہ ان کے شیطان اور سرداروں کی طرف ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے سردار یمدونہم فی الغی، ان میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی سرکشی میں ان کو بڑھاتے ہیں، تو یہاں ان کی طرف ہے۔ تو اب وہی کہتے ہیں کہ او امکن الشیطان من اغوائہم، یا جب اللہ رب العزت نے شیطان کو ان منافقین کے اندر وسوسہ ڈالنے پر قدرت دے دی، او مکنہ ہے، مکن الشیطان من اغوائہم، یعنی ان کے منافقین کے وسوسہ اندازی پر جب شیطان کو قدرت دے دی تو اب شیطان نے زادہم طغیانہ، ان کے اندر سرکشی کو بڑھا دیا، تو اب شیطان سبب قریب ہوا، یعنی شیطان اور ان کے جو سردار ہے انہوں نے سرکشی کو بڑھا دیا، تو یہ سبب قریب ہوا اللہ رب العزت، سبب بعید، تو اسند ذالک الی اللہ، تو یہ لما کا جواب ہے، لما منعہم، تو اب اس مد کی اسناد اللہ رب العزت کی طرف کر دی گئی، جیسے کہ اسناد الفعل الی المسبب، جیسے کہ فعل کی اسناد مسبب کی طرف کر دی جاتی ہے، یعنی سبب کی طرف، وَأَضَافَ الطُّغْيَانَ إِلَيْهِمْ، اور طغیان کی اضافت انہی کی طرف لِأَلَّا اس لیے کی ہے، لِأَلَّا يَتَوَہَّمَ، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ فعل کی اسناد اللہ کی طرف حقیقتاً ہے، اللہ کی طرف حقیقتاً نہیں ہے، وہ تو حقیقتاً انہی کا فعل ہے، وہ طغیانہم میں اضافت بتا رہی ہے، بتا رہے مصداق ذالک، اور اس کی دلیل کے فعل کی اسناد یہاں پر سبب کی طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف جو سبب کی طرف ہے، تو بتا رہے اس کی دلیل یہ ہے کہ لما اسند المد الی الشیاطین، کہ جب مد کی اسناد شیطان کی طرف جب کی گئی تو اطلق الغیو، تو غی کا اطلاق کیا گیا، تو فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، کہ ان کے بھائی ان کے اندر سرکشی کو بڑھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ شیطان اضافہ کرتے ہیں، یعنی اور ان کو وسوسہ ڈالتے ہیں، ہے تو وہ خود ان کا فعل، اللہ تو خیر قدرت دینے والا ہے، وہ صرف سبب ہے، اس وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ وَقِيلَ أَصْلُهُ يَمُدُّ لَهُمْ، اچھا یہ، اور پھر تیسری تعویل یہ ہے کہ وہ یہ یمدہم میں حذف و ایصال ہے، وہ حذف مان لینا، اور پھر تو یعنی جیسے یملی لہم تھا، یعنی مہلت کے معنی میں ہو، تو پھر تو یمد لہم ہونا چاہیے، تو حذف و ایصال ماننا پڑے، تو اب درازی عمر کے معنی میں ہوگا یہ یمدہم، تو اب یمد لہم ہوگا، تو لام اس کا صلہ ہے، تو وختار موسیٰ قومہ کی طرح، تو جیسا وختار موسیٰ نے اپنی قوم سے چن لیا، تو قوم میں سے چن لیا تو من وہاں ہٹا دیا جاتا ہے، تو جیسے یہاں پر من کو حذف کر کے مفعول کی طرف متعدی کر دیا گیا، یعنی وختار موسیٰ قومہ ڈائریکٹ، ایسے یمدو کا صلے کو حذف کر دیا گیا، اور یمدہم یعنی ڈائریکٹ مفعول کی طرف متعدی کر دیا گیا۔ اب مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرماتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ یعنی وَيَمُدُّ لَهُمْ، اور اللہ ان کی عمر دراز فرماتا ہے، کہ کیوں دراز فرماتا ہے؟ یعنی کہ تاکہ یہ بیدار ہو جائیں اور راہ مستقیم پر گامزن ہو جائیں، لیکن ہے کیا کہ یہ تو اپنے گمراہی میں بڑھے جا رہے ہیں،
تو پھر یہ مطلب ہو جائے گا۔ وقیل اور کہا گیا، یعنی تیسری توجیہ یہ ہے معتزلہ کی طرف سے کہ اصلہ یمد لہم، اور اس کی اصل یہ ہے یمد لہم، یعنی یملی لہم کے معنی میں، وہی مہلت کے معنی میں، تو مطلب یہ ہوا یمدو فی اعمارہم، اللہ رب العزت ان کی عمر کو دراز فرماتا ہے، کہ یتنبہو، تاکہ یہ بیدار ہو جائیں، او یطیعوا، یا اطاعت گزار ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فما زادوا الا طغیانا وعمہا، ان میں تو سرکشی اور بے راہ روی ہی بڑھی۔ تو اب یہ مطلب ہو جائے فحذفت اللام، تو لام کو حذف کر دیا گیا، یمد لہم تھا تو یمدہم، وعدی الفعل بنفسی، اور فعل کو بنفسی ہی متعدی کر دیا گیا بغیر واسطہ لام کے، جیسے کہ اللہ کے فرمان واختار موسیٰ قومہ میں من کے بغیر ہی متعدی کر دیا گیا۔ اب التقدیر یہ چوتھی ہے۔ تو یہ توجی کا مطلب یہ ہے کہ یمدو کا معنی وہی اضافہ کرنا اور زیادتی کا رکھا جائے، لیکن یمدو کے بعد جو ہے دوسری بار نکال جائے، یعنی یمدہم استصلاحاً، اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت ان کی صلاح کی خاطر، یعنی استصلاحاً تمیز بنایا جائے، تو ان کی صلاح کی خاطر اضافہ فرماتا ہے، یعنی ان کی رہنمائی، ان کی زیادتی فرماتا ہے، ان کے نیک ہونے کی خاطر، صلاح کی خاطر، لیکن اس کے باوجود یہ اس میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اب اس میں فی طغیانہم کا تعلق صرف یعمہون سے رہے گا، پیچھے سے نہیں رہے گا، تو اب یہ تقدیر ہو جائے گی۔ تو اب فی طغیانہم یعمہون یہ خبر بنے گا ہم مبتدا کی، اور ہم جو ہے یہ مبتدا محذوف ہوگا اور جملہ مستانفہ بنے گا۔ تو جملہ مستانفہ تو سوال کا جواب ہوتا ہے نا، تو یمدہم جیسے کہا اللہ رب العزت ان کے نیک ہونے کی خاطر انہیں اضافہ کر رہا ہے، تو اب سوال اٹھا جب ان کی صلاح چاہتا ہے اللہ رب العزت تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا معاملہ کیا ہے، وہم مع ذالک، یہ تو اس کے باوجود بھی گمراہی میں ہے۔ تو وہی بتا رہا، اب التقدیر یمدہم، یہ تقدیری عبارت ہے یمدہم استصلاحاً، اللہ رب العزت ان میں اضافہ فرماتا ہے نیک ہونے کے خاطر، نیک ہونے کی وجہ سے ان میں اضافہ فرماتا ہے کہ نیک ہو جائیں، وہم، اور حالانکہ اس کے باوجود بھی یہ یعمہون فی طغیانہم اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ والطغیان، اور طغیان بالضم والکسر، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ان کی صلاح کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، تو حاشیہ نیچے میں دے رہے ہیں کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف لازم آ جائے گا نا، اللہ چاہتا کیا ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر یہ توجیہ اتنی اچھی نہیں۔ تو والطغیان بالضم والکسر، اور طغیان ضم اور کسر دونوں کے ساتھ ہے، طغیان بھی ہے جیسے لقیان اور لقیان، اس کا معنی تجاوز الحد فی العتو والغلو فی الکفر، اس کا یہ معنی ہے، یعنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر جانا، والغلو فی الکفر، اور کفر میں غلو کرنا، اور اصل بتا رہے وَأَصْلُهُ تَجَاوَزَ الشَّيْءُ عَنْ مَكَانِهِ، اور اس کا اصل معنی کسی چیز کا اپنے مقام سے بڑھ جانا، اس کا اصل ہے تجاوز الشیء عن مکانی، کسی چیز کا اپنی جگہ سے بڑھ جانا، جیسے اللہ رب العزت کا خلق ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، بے شک جب پانی اپنے حدوں سے گزر گیا، لما طغى الماء، جب پانی حد سے اوپر ہو گیا تو حملناکم، ہم نے تم کو سوار کر لیا۔ اور بتا رہے یہ امہن والامہ فی البصیرتی، اور فقدان بصیرت میں استعمال ہوتا ہے کہ والامہ فی البصیرتی، فی البصیرہ کا مطلب یعنی عدم بصیرت، تو یعنی وہ یہ دل کی روشنی نہ ہونا، دل کی قلب کا نور نہ ہونے میں استعمال کیا تھا، کل عما فی البصر، جیسے کہ عما کا استعمال کیا تھا بصر میں، بصر مطلب عدم بصر میں، یعنی آنکھ کی روشنی نہ ہونے میں، وہ تحیر فی الامر، اور اس کا معنی ہے معاملے میں حیران ہو جانا، جیسا بولا جاتا رجل عامہ یا عمہ، کہ اس کا مطلب ہے حیران اور سرگشتہ انسان، وارض عمہا بولا جاتا ہے، یہ اس زمین کو کہتے ہیں لا منارہ بہا، جس کا کوئی نشان اور جس کی کوئی علامت نہ ہو۔ ایسے ہی اعمل ہدا بالجاہلین الامہ، یہ امہ عامہن کی جمع ہے، عامہن، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ پورا شعر ہے، جیسے کہ حاشیہ نمبر 8 میں ہے
ومہمہن اطرافہ فی مہمہن اعمی الہدی بالجاہلین الامہ۔ تو اب اس کا معنی ہوا کیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنگل ایسے ہیں کہ جن کے کنارے دوسرے جنگلوں سے ملے ہوئے ہیں، اعمی الہدی، ان کے اعمی الہدی بالجاہلین، بالجاہلین یہ الجاہلین صفت ہے یعنی مسافرین کی، تو اب اس کا مطلب ہو اعمی الہدی بالجاہلین، ان کے نشان راہ، ہدیٰ کا مطلب ان کے نشان راہ گیروں پر مخفی ہیں، الجاہلین جو راہ گیر کے راستے سے ناواقف ہیں، اور والامہ جاہلین الامہ اور سرگشتہ اور حیرت زدہ، امہ کا معنی وہی سرگشتہ ہے یعنی حیران ہے، اور جاہلین کا مطلب راستے سے ناواقف ہے۔ تو یہ امہ کا معنی اس شعر کے اندر حیران اور پریشان لگا، تو پتہ چلا کہ امہ کا معنی کیا آتا ہے؟ التحیر فی الامر، معاملے میں پریشان ہونا۔